آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہی ہوں وہ بہت اہم اور دل کو سکون دینے والا ہے، اور وہ ہے خوابوں کی حقیقت اور ان کا دعا سے تعلق۔ ہمارے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی ہم کسی خوبصورت خواب کو دیکھیں، وہ محض ایک منظر یا تخیل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک گہرا پیغام اور روحانی اہمیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ خواب انسان کے دل اور دماغ کی تخلیق نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان، اشارہ یا پیغام ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے ان کی روح پر خوابوں کا اثر ڈالے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خواب اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہو سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بعض خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری اور تسلی کا پیغام ہوتے ہیں، جبکہ بعض خواب انسان کے اپنے خیالات اور جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ 8 ایسے خواب جس کو بھی آئیں تو سمجھو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ جملہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب انسان کسی مقصد یا دعا کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے اور پھر وہ خواب میں کچھ ایسا دیکھے جس میں اس کی دعا کی قبولیت کا نشان ہو، تو یہ دراصل اس کی دعا کی اجابت کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا عن قریب قبول ہونے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یا تو فوراً وہ چیز دے دیتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے، یا پھر اس کی دعا کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر قیامت کے دن اسے بہت بڑی جزا ملے گی۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں: فوری طور پر مراد کا ملنا، کسی پریشانی کا ٹلنا، یا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملنا۔ اگر انسان اس دعا کو خواب میں دیکھے تو وہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ خواب مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے خواب جو انسان کو خوشی، سکون یا کامیابی کی علامت کی طرف ہوں، ان کو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار انسان ایسے خواب دیکھتا ہے جو اس کے گناہوں یا دنیاوی غلطیوں کا اشارہ دیتے ہیں۔ ان خوابوں میں اللہ کی طرف سے ایک نرمی اور ہدایت کا پیغام ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات انسان شیطان کے وسوسوں یا نفس کے اثرات سے ایسے خواب دیکھتا ہے جو خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں۔ ایسے خوابوں سے بچنا بے حد ضروری ہے اور ان کا اثر قبول نہ کرنا چاہیے۔ خوابوں میں دعا کی قبولیت کا اشارہ ملنا ایک اہم علامت ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان خوابوں پر ہی منحصر ہو کر اپنی زندگی گزارے۔ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش، محنت اور صبر بھی ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، تم دعا کرو تمہارا رب تمہاری دعا کا جواب ضرور دے گا۔ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھے عمل بھی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بہترین نتائج عطا کرتا ہے۔ اور اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ یہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت سی دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو انسان کے کیے ہوئے سارے اعمال بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ نیک اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور چونکہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو بے حد پسند آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ انسان کو اس کے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ کے ہاں کس قدر مقبول ہو رہی ہے۔ کون سے خواب ہیں جس کی قبولیت اللہ نے لکھ دی ہے، جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی دعا قبول ہو چکی ہے؟ سب سے پہلا خواب جو دعا قبول ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خواب میں دعا مانگ رہے ہیں۔
اپنے آپ کو خواب میں مانگتے ہوئے دیکھنا، اسی حاجت کے ساتھ جس میں آپ دنیاوی زندگی میں مانگتے ہیں، اتنی ہی شدت سے جتنی شدت سے آپ نماز میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اتنی ہی شدت کے ساتھ اگر آپ خواب کے اندر بھی دعا مانگ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جو کہ آپ کے دل کو سکون دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر آپ خواب کے اندر اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں یا قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جس سے آپ یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا دیکھنا یا کسی من پسند چیز کا یا اسی چیز کا خواب میں دیکھنا جس کو آپ بڑی شدت سے دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، اس شخص کا خواب میں دیکھنا جس کو آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں، اس شخص کو خواب میں دیکھنا جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، جس کا ملنا آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہے، اسی شخص کے ساتھ اگر خواب میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور وہ ان قریب آپ کو اس دعا کا صلہ عطا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے اسے مبشرات کہتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ صالح مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہترین وقت چنتا ہے کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اور خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے، اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، پھر وہ چاہے نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا کوئی بھی ذکر۔ اور قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہے نا، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار، اور تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے آپ کو ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ آپ اللہ سے جب دعائیں کر کر، اللہ سے مانگ کر جب رات کی نیند لیتے ہیں، جب آپ اپنے بستروں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ سوتے ہیں تو میرا رب آپ کو وہ سچے اور نیک خواب دکھاتا ہے جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا ہے، انہیں قبول کر لیا ہے، اور ان قریب ان کے صلے آپ کو عطا کر دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی محبت یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر انسان جتنا بھی سوچے، جتنا بھی گہرائی میں جائے، کبھی بھی مکمل طور پر اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی محبت لامحدود ہے اور ہم انسان کی عقل اور فہم اس کے احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور یہ محبت ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے بارے میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو انسان کو اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان کی لہر پیدا کر دیتی ہے۔ یہ محبت صرف عبادت میں نہیں بلکہ انسان کے روزمرہ کے تمام معاملات میں ہدایت دیتی ہے۔ اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی روح کو جلا بخشتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو دنیا کی ہر پریشانی اور ہر تکلیف اس کے لیے معمولی بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 کے اندر اللہ ارشاد کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ایک ایسی توانائی ہے جو انسان کو اللہ کے راستے پر چلنے کی طاقت دیتی ہے اور ہر قسم کی آزمائش کا مقابلہ کرنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں چند اہم چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سے محبت کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے
کہ ہم اپنی عبادت کو درست طریقوں سے ادا کریں، خاص طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ عبادات ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے دلوں میں سکون آتا ہے اور اللہ کی محبت کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ دعا اور ذکر اللہ سے قربت کا ایک اور طریقہ ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے روشن ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دعا کرنا لازم ہے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے۔ اس لیے جب آپ کوئی بھی دعا مانگے اور آپ کو وہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو، اس دعا کا اگر کوئی ایک حصہ بھی آپ کو ایسے لگے کہ قبول ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اور واضح نشانی ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے مسائل میں، آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مالی مشکلات میں کوئی اچھی پیشکش ہو جاتی ہے، یا آپ کی صحت کی مشکلات میں اللہ آپ کو شفا دیتا ہے، یا کوئی جو چیز چھن گئی تھی اس کے واپس آ جانے کے آپ کو آثار نظر آنے لگتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو صدیوں سے نہیں مل پا رہی اور آپ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگتی ہے کہ اللہ مجھے عطا کرنے ہی والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ نشانی نظر آتی ہے کہ آپ کی پریشانیاں اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو رہے ہیں یا ان میں آسانی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور چوتھی بڑی اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے یا اللہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کے آپ کو ساتھ عطا کرتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کچھ ایسے دوست یا آپ کو کچھ ایسے رشتہ دار عطا کرتا ہے جو کہ آپ کو صحیح غلط میں فیصلہ کرنے یا آپ کو اچھے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایک بھی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کو اچھے راستے کی تلقین کرتا ہے یا اچھا مشورہ دیتا ہے، تو یہ بات جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے انڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو خوابوں یا بصیرت کے ذریعے بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ خواب میں کوئی اشارہ یا بصیرت کی حالت میں کوئی خیال آنا اللہ کی جانب سے ایک نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ خواب آنا ایک فطری امر ہے۔ اور اس کی چھٹی اور میری نظر میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ جب کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے یا اس سے بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یعنی کہ اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ آپ کا توبہ کرنے کا دل کرتا ہے یا آپ کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور ایک اور بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ کو اپنی مشکلات میں صبر آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ نیکیوں کی توفیق آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں کا خیال رکھ کے، ان کی مشکلات حل کر کے سکون محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی بھی خیال، ایسی کوئی بھی کنڈیشن یا حالت آپ کو آپ کے دل میں محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک ایسے تعلق میں ہے کہ جس سے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے گا۔ اس لیے ان نشانیوں کو غور سے دیکھیں، ہر معاملے کا فیصلہ انہی نشانیوں کو مد نظر رکھ کر کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک اشارہ اور علامت ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے قریب رہیں۔ ان نشانیوں کا سمجھنا اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اشاروں کا خیر مقدم کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔
آمین یا رب العالمین۔